جو کافر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اسلام اس کو بھی، یہ جہاد اس کو بھی قتل کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں نے خود جو ہے وہ بہت سارے دینی چینلز کے تھمبنیلز دیکھیں کہ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے کیا بیان کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اب جو اوپر ایک تھمبنیل لگ رہا ہے یہ ایک سوچ کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ سوچ کی عکاسی یہ ہے کہ اب آپ کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کے بجائے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک نے آپ پہ اٹیک کیا ہے، آپ اس کو واپس مارتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے۔ وہ ہماری مسجد پر اٹیک کرتا ہے، ہماری عزتوں پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے قرآن پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے مسلمانوں بے گناہوں پر اٹیک کرتا ہے۔ ایک انسان جو داڑھی رکھتا ہے، جو دین کو پر عمل کر رہا ہوتا ہے، ماڈرن حلقوں کے اندر جاتا ہے تو وہ اس کو اسلاموفوبیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اوورآل ایک فوبیا کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان کسی قادیانی کو رات چلتے مار دے، قتل کر دے اسے، تو قصاص کے اندر اس مسلمان کے اوپر کوئی دیت، کوئی قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، اسلام اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ اور یہ بھی کہنا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، انسانیت کا نقصان ہو گیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیا انسانیت کا نقصان ہو گیا ہے؟ ایک اللہ کا دشمن تھا، وہ اٹھ گیا، دنیا سے چلا گیا، اپنی کفر بھی موت پر مر گیا۔ کیا نقصان ہو گیا اس کا؟ اب لوگوں سے بچنے کے لیے آپ ان امتیازی سلوک کی وجہ سے آپ اسلام کی ان بنیادوں کو جدیدیت کے نام پہ یا لوگوں سے بچنے کے لیے آپ چھوڑ سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں تھوڑا سا۔ اس میں یہ انتہا پسندی ہے نہیں ہے، ماڈرن اسلام ہے، کیا ہے؟ ہر جگہ پر وہ ایک کتاب پڑھتا ہے، ایک استاد کے پاس دو باتیں سنتا ہے، اور کیمرہ اس کے پاس ہے، میک اس کے پاس ہے، مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کیوں آئے ہیں اس طرح؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حجۃ الوداع کی مناسبت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کی سیریز کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو کے اندر مدعو کیا ہے، بلایا ہے اور ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ نامور عالم دین ہے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، وہاں سے تعلیم یافتہ بھی ہیں اور سند فراغت بھی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گہرا ملکہ عطا کیا ہے، یہ بڑی عمیق نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جاہلیت کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ارشادات عالیہ فرمائے تھے، ان کی روشنی کے اندر ہمارے جو طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ انتہا پسندی جو معاشرے کا ایک اہم چیلنج ہے، اس کے لیے، اور اسی طرح جو نفرت انگیز مہم چل پڑتی ہے اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے، ان ساری باتوں پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے والی دوسری معزز مکرم شخصیت جناب محترم عبید الرحمن شفیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، ان کے کریئر کاؤنسلنگ کے لیے اور ان کی دینی ترجیحات کو سیٹ کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے اوپر اپنی جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا شیخ صاحب، سب سے پہلی بات، جاہلیت کیا ہے؟ کیا علم سے بہرور نہ ہونا جاہلیت ہے؟ اور کیا جاہلیت کی ہر وہ تعریف وہی ہے جو ہر بندہ اپنے تئیں سمجھتا ہے؟ جاہلیت کس کو کہا جائے گا؟ یقیناً رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں جاہلیت کو اپنے قدموں تلے روندنے کا اعلان کیا ہے، جاہلیت کی مختلف چیزوں اور رسوم کو۔ تو اس سے یہ بات ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جاہلیت سے مراد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو رائج امور تھے دنیا میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے، ملت ابراہیم کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو جاہلیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے نا کہ جاہلیت میں نے اپنے قدموں کے تلے رون ڈالی، تو اس سے مراد وہی ہوگا جو ملت ابراہیم کے علاوہ امور تھے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل رائج تھے، چل رہے تھے، اور لوگوں کے ہاں وہ معروف تھے، پہچانے جاتے تھے۔ وہ اس جاہلیت سے مراد وہ امور ہیں۔ تو کیا اس میں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
بعد انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور ان کو دی جانے والی شریعت بھی ہے، تو اس کے کچھ امور بھی رائج تھے یا وہ نہیں تھے؟ جی جی بالکل، ملت ابراہیم کے بہت سے امور موجود تھے، لیکن ان کو اپنانے والے لوگ بہت کم تھے معاشرے میں. ٹھیک ہے. تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تک چلتے رہے. وہ زید بن عمرو بن نفیل، اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ملت ابراہیم پر قائم تھے. انہوں نے جاہلیت کو اختیار نہیں کیا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ان افراد میں ہوتا ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا. اور میں عبید بھائی آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جاہلیت میرے مائنڈ کے حساب سے جو میرے مفہوم چل رہا ہے اگلے بندے کو نہیں آتا نا، ہاں تو جاہل ہے یار، تو کیا بات کہہ رہا ہے. میں تو اس طرح جاہل، پاکستان کی سوسائٹی کے اندر تو عمومی طور پہ یہ تعریف لی جاتی ہے. شیخ صاحب نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے تلے رون دیا تھا. تو وہ جاہلیت کون سی جاہلیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. دیکھیے کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے دو اعتبارات ہوتے ہیں. ایک اعتبار وہ ہوتا ہے جو لفظی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے، اور ایک اعتبار وہ ہوتا ہے جو کوئی ٹرم اور اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم الصلاۃ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو ایک اس کا لفظی معنی ہے اور ایک اس کا شرعی معنی ہے جو شریعت میں نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم جاہلیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک جاہلیت وہ ہے جس کی بنیاد کم علمی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی انسان کی کم علمی اور لا علمی اللہ کی پہچان نہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انسان شرک کی طرف جاتا ہے اور پھر اس تمام بنیادوں کو آگے لے کے چلتا ہے، اور وہی جاہلیت ہمیں عرب معاشرے میں نظر آتی ہے. اور دوسری جاہلیت کا معنی ہم کریں گے اصطلاح کے اعتبار سے، جس کی طرف اشارہ شیخ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جاہلیت کی جب ہم اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوگا. اور اگر ہم دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں تو اس جاہلیت کی جو اصطلاحی جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس کی بنیاد بھی اس لا علمی کی بنیاد پر تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واقفیت نہیں تھی. شیخ صاحب نے جو ملت ابراہیمی کی بات کی ہے، تو جو جتنے بھی ادیان ہیں، جو آسمانی ادیان ہیں اور جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ملتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہی حضرت اسماعیل بھی، حضرت موسیٰ بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. تو یہ جتنے بھی ادیان ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے لیے نبی ہیں، اور باقی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا. اب یہی دین جو ہے وہ باقی رہے گا. تو اگرچہ اس دور میں کچھ ایسی دین ابراہیمی کی یا دین موسیٰ کی یا دین عیسیٰ کی، عیسائیت اور یہودیت کی بھی رسومات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تو اس کے بعد وہ چیزیں قبول نہیں ہوگی. اب جاہلیت سے مراد اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو خاصتاً جو عرب کے خاص لوگ تھے اور جو سرزمین مکہ کے اندر رہنے والے تھے، ان کی کچھ خاص رسوم و رواج تھیں جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، اور ان کی بنیاد کوئی دین نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، وہ لا علمیت کی بنیاد تھی. تو اس لیے اس کو جاہلیت کہا گیا. مثال کے طور پہ عرب کے ہاں جو تعلق ہے تعصب کا، وہ بہت نمایاں تھا کہ وہ اپنے قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعصب رکھتے تھے کہ اچھا یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے، تو اگر وہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو پھر صرف اس بنیاد پر کہ یہ میرے قبیلے کا ہے تو وہ اس کا ساتھ دیا کرتے تھے اور مظلوم کے خلاف کھڑا ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ میرے قبیلے کا ہے. پھر اسی طرح عرب کے اندر، عرب پوری دنیا کو عجم کہا کرتے تھے، گونگا کہا کرتے تھے، کہ وہ کہتے تھے زبان کی بنیاد پر ہمیں دوسرے لوگوں پر فوقیت ہے. تو ان کے اندر کبر، اور پھر اسی طرح سے بچیوں اور خواتین کے ساتھ اس قدر غیر انسانی سلوک کرنا کہ خواتین کو کلنک سمجھنا، بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، اور پھر اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو اس کو وہ اپنے لیے باعث شرم اور باعث عار سمجھتا تھا، اور اس کو پھر زندہ دفنا دیا جاتا تھا. وراثت کا حق نہیں تھا. اس طرح بہت سے امور تھے جو عرب کے ہاں خاص طور پر پائے جاتے تھے. ان کا تعلق نہ تو کسی دین کے ساتھ تھا، وہ خاصتاً ان کی جاہلیت پر مبنی تھے. تو وہ تمام رسومات جو جاہلیت کی بنیاد پہ تھی، اس میں خون بہا لینا، مثال کے طور پہ دشمنیاں ہو گئی ہیں تو اس نے میرا بندہ مار دیا، میں نے اس کا بندہ مار دیا، تو یہ سارے کا سارا کنسیپٹ بھی جاہلیت پر مبنی تھا. تو اس طرح کی بہت سی رسومات جو عرب کی ثقافت کے اندر تھی، اس کو
جاہلیت شمار کیا جاتا ہے، جن کا تعلق دین ابراہیمی، عیسائیت اور یہودیت سے نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے وہ تمام رسومات، جن بعض دفعہ لوگوں کو نا اپنے علاقے کی ثقافت کا بہت ناز ہوتا ہے بالکل کہ ایسے ہم پنجابی ہیں تو یہ ہماری پنجابی ثقافت کا حصہ ہے، ہم سندھی ہیں تو ہم یہ ہماری سندھی ثقافت کا حصہ ہے. تو عرب میں تو زمین کے ساتھ تعلق اور ثقافت کے ساتھ تعلق تو بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ تمام چیزیں ختم کر دی. وہ جو سود تھا وہ ختم کر دیا، وہ جو خون کے بنیاد پر جو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں تھی وہ سب ختم کر دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنا کے بھیجا، تو فرمایا کہ اب سے جو تعلق ہوگا الحب للہ والبغض فی اللہ، بالکل صحیح. محبت اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر ہوگی، آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اللہ کی بنیاد پر ہوگی. بہت شکریہ. آپ بڑے خوبصورت انداز میں عبید بھائی نے باتیں کی ہیں. لیکن میں ریسنٹ گیا عرب میں، سعودی عرب. تو سفر کے دوران میں نے ایک ساتھ والے سے پوچھ لیا، میں نے کہا انت سعودی؟ کہتا خالص سعودی. میں حیران ہوا، مجھے تعجب ہوا کہ خالص وہ ایک عصبیت کی بات ہے. لیکن میں شیخ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کے تلے روندتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آج ہمیں پریشان کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر بھی. تو کیا یہ امت جاہلیت پر دوبارہ جمع ہو سکتی ہے؟ اسی جاہلیت کو اپنا رہی ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے چیزوں کو. تو یہ جاہلیت کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورہ ہو رہا ہے ہر طرف، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو کے اتفاق کر سکتی ہے جاہلیت کے اوپر؟ صلاح الدین بھائی، جاہلیت پر امت اتفاق تو نہیں کر سکتی، لیکن امت کے اندر جاہلیت والے کچھ معاملات ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں ہمیشہ اپنائے رکھیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک. ویسے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، آج اپنے پوری دنیا کے معاشرے کو دیکھیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمائے، ان نبیوں کے کچھ لوگ انکار کرنے والے تھے، نبوتوں کے نہیں ماننے والے تھے، ان کی دعوت کو ٹھکرانے والے تھے. وہ سب کے سب ان نافرمانوں کے اگر جرائم، ان کے گناہ، ان کی جاہلیت کے سارے امور اکٹھے کر لیے جائیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں، میرے علم، ناقص علم کے مطابق، آج کل کے معاشروں کے اندر جو نافرمانیاں ہیں اور جو جاہلیت کے امور ہیں، وہ ان ساری امتوں کے امور سے بڑھ جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی ہمارے گناہوں کی شدت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ شدت ہے کہ ایک طرف ساری امتوں کی نافرمانیاں رکھ لیں، ساری امتوں کے وہ نافرمانی والے جاہلیت پر مبنی امور رکھ لیں، اور دوسری طرف آج کی مسلمان امت، اب میں آج کی امت کی بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک، ان کے رکھ لیں، تو ان کی جو نافرمانیاں ہیں، ان کے وہ جاہلیت والے امور ہیں، وہ سب پر فوقیت لے جائیں گے. اس قدر ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بغاوت، سرکشی، نافرمانی، اور ہر طبقے کے اندر ہے. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس جاہلیت کے امور سے مکمل طور پر محفوظ ہو. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے مسلمان معاشرے کے، جتنے طبقات ہیں سب کے سب اپنے اپنے حصے کے مطابق وہ اس کے اندر شریک ہیں. اللہ اکبر. یعنی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے. ہاں جی، سارے طبقات اچھا، وہ ملوث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں رہیں گی امت کے اندر ہمیشہ، تو وہ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں، بتا دیں. وہ حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفخر بالانصاب والطعنو بالانصاب والنیاحۃ، یہ میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی ان رسموں کو. ٹھیک ہے، اس پر ڈٹی رہے گی، وہ قائم رہیں گے اس پر. حسب و نسب پر تان کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے نسبوں پر تان کرنا، ملامت کرنا، ان کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اپنے نسب پر فخر کرنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا. جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے نا، برادریاں بنی ہوئی ہیں. جی، برادریاں تو اسلام میں صرف پہچان کے لیے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. تو ہم ان برادریوں پر اونچ نیچ کا تصور رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں. ایک بندہ سمجھتا ہے میں راجپوت ہوں، ٹھیک ہے، اور فلانے کو سمجھتا ہے یہ انصاری ہے، یہ فلانا برادری کا ہے، اور یہ نیچ برادریاں ہیں اور ہم اوپر برادری ہیں. جی، تو یہ فخر آج موجود ہے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ موجود ہے. ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں کے اندر لاکھوں مسلمان بچیاں اور بچے آپ کو ایسے ملیں گے جن کی اسی برادری ازم کی بنا پر مناسب وقت پر شادیاں نہیں کی جاتی. یعنی اسی عصبیت کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں. ان کی جوانیاں، ان کی ساری عمریں اسی کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی.
کی نہیں جاتی کہ ان کو آؤٹ آف اپنی کاسٹ نہیں جانا. ان کو اپنی برادری کے اندر اس جو رشتہ ان کو مطلوب ہے وہ ملتا نہیں، اور دوسری برادری کو وہ نیچ سمجھتے ہیں، گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں، ادھر جانا نہیں چاہتے. بالکل صحیح. تو یہ امت کے اندر ہمیشہ رہے گی. یہ رہیں گے. بالکل صحیح. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا جو کرائٹیریا بتایا اس کے اندر اس کے لیے کچھ SOPs رکھ دیے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کا حق نہیں کھائے گا. لیکن آج ہم اس کے بالکل الٹ اور اپوزٹ دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ جناب علی مال غنیمت کی طرح، اور کوئی اعتبار کرے صحیح ایک دفعہ پھر اس کی ایسی آنکھیں کھولتے ہیں کہ وہ زندگی بھر آنکھیں بند نہیں کرتا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان ساری چیزوں سے روکا ہے تو یہ اصول انسانیت کی بربادی کے کیا ہمیں مسلمان کے طور پہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہیں؟ السلام الدین بھائی، میں شیخ صاحب کی بات کو جو وہ ذکر فرما رہے تھے کہ ہم باقی تمام امتوں کے گناہوں کی کو شدت اور ہماری ایک طرف اتنی ہے. اتنی ہے کہ دوسری طرف ہم آج کی امت مسلمہ کو رکھیں تو ان کی ان سے زیادہ ہے. تو یہ بات میں ایک اور انداز سے بھی کرتا ہوں کہ پہلی امتوں میں جس ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نبود کر دیا، کہ اتنا شدید گناہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا وجود بھی برداشت نہیں ہوا بالکل. ایک گناہ کی وجہ سے. ان تمام گناہوں کو جمع کر دیا جائے تو آج کے امت مسلمہ میں سارے گناہ وہ سارے ہم میں بنا جاتے ہیں، وہ جس کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن گئے تھے وہ سارے ہم میں. اور یہ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ہے، اور ہم جتنا درود پڑھیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی دعا ہے، اور آپ کی دعا کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ بصورت دیگر ہمارے جو کام ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ کسی صورت بھی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور ہم حقیقی طور پر مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں. اور اسی کے ضمن میں وہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ مسلمان کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. ایک طرف عقیدہ ہے، عقیدہ ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے اس کو، پھر اس کے اپنے ذاتی اعمال ہیں، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پھر ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے اپنی ویلیوز کی بنیاد پر، بالکل کہ وہ عدل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عدل اور انصاف کے مقابلے میں تمہارے رشتہ داری کیوں نہیں آ رہے، تمہارے بہن بھائی کیوں نہیں آ رہے، تمہارے والدی کیوں نہیں آ رہے، تو ایک جانب آپ کی رشتہ داری ہے، ایک جانب آپ کا خون کا رشتہ ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی اولاد ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. یہ وہ ویلیو ہے جو ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کے گئے اور جس پر تربیت کر کے گئے. یہ سافٹ سکلز ہیں جو جہاں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ بنیادی، میں کہتا ہوں یہ بنیادی ویلیو ہے. جس مسلمان کے اندر حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ویلیو ہی اس کی پرسنالٹی میں نہیں پائی جاتی، وہ کہاں کا مسلمان ہے. اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی، کہ ایک طرف جب غزوہ کا موقع آ رہا ہے تو بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے بالکل ایسے تلوار لے کے، بیٹا باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بطور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اگر میں دین اور اسلام کی بات تو وہ تو ایک انسان کو اعلیٰ انسان بنا دیتی ہے، کچھ چیزیں ایسی جو انسانیت سے گری ہوئی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم عمومی طور پر شکایت کرتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ حکمران تو عوام کو لوٹ ہی رہے ہیں، لیکن یہاں کا ایک عام بندہ دوسرے بندے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ ہر لحاظ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مال کے اوپر جائز ناجائز قبضہ کر لوں. یہ آنکھیں ذرا پھیرے سے ہی میں اس کو ایسا گھماؤں کہ یہ کبھی کہیں اور نہیں دیکھے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چیز کسی صورت بھی ایک مسلمان کی ویلیو نہیں ہو سکتی. آج کافر ممالک جو ہیں وہ ہم سے اس لحاظ سے بہتر ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن کچھ چیزوں کے اندر وہ ہم سے بہتر ہیں. نظر آتا ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں، کچھ باہر کے ہیں، تو آپ ان سے کبھی بات کریں نا تو وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا کہ میں یہ چیز آپ کو دے دوں گا، اب وہ آپ پر آنکھیں بند کر کے تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں یہ بات ہی نہیں. انہوں نے کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے یا کسی کو فراڈ کرتے ہوئے یا حق مارتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، کوسوں دور بھی نہیں سنا کہ اچھا فلاں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا.
اور میں آپ کو ہمیں نا زمینی حقائق پہ بات کرنی چاہیے. ہمارے ہاں میرا کچھ تعلق بھی ہے آئی ٹی کی فیلڈ کے ساتھ. ادھر آپ چلے جائیں ماڈل ٹاؤن والے ایریا میں چلے جائیں, پہ گارڈر ٹاؤن کے اندر آپ جوہر ٹاؤن والے ایریا میں چلے جائیں, وہاں پر باقاعدہ پورے آفیسز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ 100-150 بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں سے پاکستان میں بیٹھ کے وہ باہر یو کے اندر آسٹریلیا کے اندر لوگوں کو کالس کرتے ہیں آن لائن, اور ان کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں, ان کے کارڈس کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز بہت سستی مل رہی ہے, آپ خرید لیں, اور پھر ان سے پیسے لے کے ان کے کارڈس کے ساتھ اسکیم کر رہے ہوتے ہیں. اور موسٹلی جو کیس رپورٹس ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں, وہ پاکستان سے ہو رہے ہیں, انڈیا سے ہو رہے ہیں, بنگلہ دیش سے ہو رہے ہیں. تو بنگلہ دیش بھی ایک اسلامی ملک ہے, پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے, اور ہندوستان میں بھی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی موجود ہے. تو یہ تو صورتحال ہے ہماری. پوری دنیا اس وقت انہوں نے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ایماندار مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اکثر طلباء کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو بنے کوئی 75+ ایئرز ہو گئے ہوئے ہیں, تو ان لاسٹ 75 ایئرز میں اگر ہم دیکھیں تو کیا پاکستان نے سائنسی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے ترقی کی ہے یا تنزلی ہوئی ہے؟ تو طلباء کہتے ہیں تنزلی ہوئی ہے. میں نے کہا چلے چھوڑ دیں, یہ تو دنیا داری کی چیزیں تھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ بات ہوتی, کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے سچائی دیکھنی ہے تو پاکستانیوں کی دیکھ لو, اگر آپ نے ایمانداری دیکھنی ہے تو پاکستانیوں کی دیکھ لو. اگر کسی چیز کے اوپر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگا ہوا ہے نا, تو آنکھیں بند کر کے لے لو, اس میں کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہیں ہو سکتا. تو کیا ہماری پہچان دنیا میں ایسے ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہے. تو ہم نہ انسانیت کے اعتبار سے, نہ دینی اعتبار سے, نہ اخلاقی اعتبار سے, کسی بھی لحاظ سے ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی مثال قائم نہیں کر سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا تھا. تو ہمیں اسوہ بننا تھا دنیا کے لیے, بلکہ دنیا ہم سے جان چھڑا رہی ہے. بالکل صحیح. آپ تھوڑا سا غور کریں. جی شیخ صاحب. میں عبید بھائی کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی ضرور. ہمارے معاشرے میں اسلام تو دور کی بات ہے, انسانیت کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا ہے. لوگوں کو انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں, ان کا مال بھی, ان کی جان بھی, ان کی ہر چیز وہ تباہ کرنے پر کمر بستہ ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسے. اس کی ایک مثال صرف دوں گا میں. جی. ہمارے پورے ملک میں, شہروں میں ٹنوں کے حساب سے دودھ کے نام پر کیمیکلز لوگ تیار کرتے ہیں, اور وہ سپلائی ہوتا ہے اور دکانوں پر فروخت ہو رہا ہے. بالکل ایسے. ان کیمیکلز کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا. وہ سارے کے سارے کیمیکلز ہوتے ہیں, اور دودھ کی شکل بنا کر دودھ کے نام پر دودھ کے پیسے لے کر وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں, اور لوگ دودھ سمجھ کر عوام الناس وہ پی رہی ہوتی ہے, خرید رہی ہوتی ہے, وہ دودھ کے پیسے دے کے لے رہے ہوتے ہیں. اب ان کے جسموں کو ان کیمیکلز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس دودھ کے پینے سے ان کے معدے خراب ہو جاتے ہیں. جب معدہ خراب ہو جائے, جو انسان کے جسم کی ایک بنیادی چیز ہے, معدہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. معدہ خراب ہونے سے ان کے سارے جسم میں بیماریاں آ جاتی ہیں. وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی پھر میڈیکل سٹوروں میں اور اسپتالوں میں اس معدے کی اصلاح کے لیے خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چاند لوگوں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کے دودھ پی کر ہزاروں قتل ہو گئے. بالکل ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں. اب ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا دودھ کے نام پر کیمیکل لوگوں کو پلا رہے ہیں اور دودھ کے پیسے لے رہے ہیں, کیا ان کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو انسان نہیں ہے, یہ تو انسانیت سے بہت درجے کے گرے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کو کنٹرول کرنے یہ تو انسانیت کی توہین ہے. بالکل. اور یہ کوالٹی کنٹرول والے ہیں, ان کو بھی اس زمرے میں نہیں کہا جا سکتا. ان کو بھی غرض نہیں, ان کو بھی غرض ہی نہیں ہے, وہ کسی کو بھی غرض نہیں. پیسے لے کے ان کو جو ہے نا وہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کام کریں. ہاں, سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا شیخ صاحب, حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری باتیں ان تک پہنچاؤ جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں, جو غائب ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو بے لگام ہے, بے مہار ہے, اور اس میں ہر بندہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹیگ لگا کے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, اور بیچے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے, پھیلائے جا رہا ہے. یہ کسی خاص طبقے کی ذمہ داری تھی کہ وہ رسول کی باتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پہنچائے, یا یہ ہر ایک کا دائرہ اختیار ہے؟ اور اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فتویٰ بازی بھی ہو رہی ہے, اسلام کی توہین بھی ہو رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر نفرت انگیزی جو ہے اسے بھی فروغ دیا جا رہا ہے رسول اللہ کے نام پہ. تو میں چاہتا ہوں اس پہ آپ روشنی ڈالیں. میں نے 2-3 سوال کر دیا. جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیں نا, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آگے بات پہنچانی ہے وہ کون سی پہنچانی ہے. ٹھیک ہے.
ہر بات پہنچانے والی نہیں؟ نہیں، ہر بات پہنچانے والی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ میری طرف سے جو تمہارے پاس پہنچا ہے نا، خواہ ایک آیت ہی ہے، وہ لوگوں تک پہنچاؤ. جو اللہ کے نبی سے آیا ہی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیگ لگا کر وہ لوگوں تک پہنچانا، اس کی تو اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ پڑھے ہوئے کو، نہ ان پڑھ کو، نہ کسی مدرسے کے فاضل کو، نہ کسی مسجد کے امام کو، نہ خطیب کو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیگ لگا کر اللہ کے نبی کے نام سے وہ بات منسوب کر کے لوگوں کو بیان کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں. اگر وہ ایسا کہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک فرمان نہیں ہے، متواتر حدیث موجود ہیں. حدیث کے ذخیرے میں ہر بندے کو معلوم ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور اس سے بڑا گناہ شرک کے بعد شاید کوئی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے وہ بات لگانا جو انہوں نے کہی نہ ہو. بالکل صحیح. بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ. تو پہنچانی وہ بات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، جو آپ کے عمل سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کی ہے، وہ بات آگے پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. بزرگوں کے اقوال، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنا خیال، یہ پہنچانے کا تو حکم ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بنتی ہے نا فتویٰ بازی والا سلسلہ، یہ تب بنتا ہے جب بندہ اللہ کے نبی کے فرامین کو چھوڑ کر اپنی رائے کو، اپنے خیال کو، فکر کو وہ حیثیت دے دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہے کسی کو تو وہ تو فتویٰ بازی بنے گی نہیں. بالکل. اس کے اوپر کھینچتانی ہوگی نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا رہا ہے. تو اس کے لیے نہ امام ابو حنیفہ بننا ضروری ہے، نہ مالک بننا ضروری ہے، نہ شافعی بننا ضروری ہے، نہ احمد بن حنبل بننا ضروری ہے، نہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر بننا ضروری ہے. اس کے لیے جس کو ایک بات بھی معلوم ہے ہو وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو، وہ ہر بندہ ہی آگے پہنچانے کا مکلف ہے، اور وہ فرض ہے ہر بندے پر. بالکل ایسے ہی. ہر مسلمان پر فرض ہے. بالکل. چاہے وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے چاہے پڑھا ہوا نہیں ہے. یہ جو خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تو یہ اللہ کے نبی نے اپنی ان باتوں کے متعلق ہی کہا ہے جو باتیں آپ نے ان کو سنائی ہیں، جو خطبہ دی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم اسے اپنی مرضی کے مفہوم نکالو اور اس کو میرا ٹیگ لگا کے میرے نام سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دو. یہ تو مطلب ہی نہیں تھا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انتشار، اختلاف، فرقہ بندی یہ تب پیدا ہوگا، فتویٰ بازی کا رستہ تب کھلے گا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ باتیں اور وہ چیزیں منسوب کر دیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک وحی والی زبان سے نکلی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. وہ نہیں پہنچانی. باقی ہر مسلمان پر فرض ہے اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے، اس کی استطاعت میں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچائے. بالکل. اگر وہ نہیں پہنچاتا اور کوئی پہنچانے والا ہے نہیں تو یہ مجرم ہے. قیامت کے دن اس کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، بے شک اس کے پاس ایک ہی بات ہے. اچھا ایک بندہ، میں یہاں پہ ایک سوال ہے ایک عام بندے کا، عام پاکستانی کا، جس کو کوئی قرآن و حدیث سے زیادہ واقفیت نہیں ہے. اب اس کے پاس ایک پوسٹ آ جاتی ہے کسی بھی انداز میں، اور وہ پوسٹ یہ آتی ہے کہ یہ رسول کا فرمان ہے، اور آگے پہنچانے والے کے لیے چہرہ تر و تازہ اس کا رہے گا، اس کے لیے بڑی شفاعت ہے، اس طرح کی اس کو لالچ بھی ہے کہ اللہ سے نجات کا اور رسول اللہ کی شفاعت کا. وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کے لیے وہ اس پوسٹ کو پکڑتا ہے، آگے بھیج دیتا ہے، جبکہ وہ فرمان نہیں. ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ کیا جو بنی ہوئی پوسٹ آئی ہے اس کو ایز اٹ از آگے پہنچائے گا یا کیا کرے گا؟ اس کو تو ایز اٹ از آگے پہنچانا جائز ہی نہیں ہے. اس کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ پہلے تحقیق کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ منسوب چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہی بیان کر دوں اور میرے بیان کرنے سے کئی لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھنا شروع کر دیں اور یہ تو بہتان ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی بالکل. اور میں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لوں گا. یہ تو بڑا ہی سنگین اور خطرناک معاملہ ہے، جیسے میں ایک مثال جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. جی مثال کے طور پہ شیخ صاحب، وہ جیسے وہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشخبری دی تو اس کے لیے بشارت ہے، تو اس طرح کی چیز وہ یہ جو ہے نا صرف رمضان کی نہیں، یہ ہر مہینے کی انہوں نے لوگوں نے بنا لی. اب پہلے رمضان کی ہوتی تھی جی، پھر ربیع الاول کی شروع ہوئی، اب 12 مہینے سے ہر مہینے کی یہ بن چکی ہے یہ بات.
کہ ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے کی بشارت دے گا سب سے پہلے اس کے لیے جنت واجب ہو ہاں جائے گی. تو یہ تو اس یہ طرح تو کی جھوٹ بات ہے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صاف سفید جھوٹ ہے. اور اللہ کے نبی کے نام سے بیان کرنا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے. ایسا بندہ جو واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچاؤں، اس پر لازم ہے کہ وہ کوئی بھی بات جو اللہ کے نبی کے نام سے اس تک پہنچے اندھا دھند اس کو آگے فارورڈ نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کو پہلے اچھی طرح علماء موجود ہیں ماشاءاللہ جو بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو نہیں پتا تو علماء سے پوچھے، اور اگر علماء بھی اس کے قریب نہیں ہیں، کوئی میسر نہیں ہے ایسا بتانے والا، تو آج کل تو ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا نے اتنا آسان کام کر دیا ہے کہ بندہ بڑی آسانی سے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً اس کو محبت ہے، دین سے محبت ہے، تو وہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس کے بغیر آگے وہ اگر بیان کرتا ہے نا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر چلتی ہیں ان میں سے 90% جھوٹ ہوتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا اس میں شاید 10% اللہ کے نبی کے فرامین ہوں جو چلتے ہیں. بالکل صحیح. صلاح الدین بھائی، عبید جو بھائی، پوسٹ کا جو معاملہ ہے نا اس میں اپنی میں طرف آ رہا ہوں، جی پھر جی آپ اس میں کنکلوڈ کر دیجیے گا. میں شیخ صاحب کی بات کو ہی آگے، جب شیخ صاحب کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آگے پہنچانا کسی ایک کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، ہر ایک کی برابر ذمہ داری ہے، اور یہ باعث اجر اور ثواب بھی بات ہے، کام ہے. تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے اس کو پھیلایا جائے گا؟ صلاح الدین بھائی، اس میں دیکھیں کبھی بھی کسی ایک آیت اور کسی ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل حکم کو اخذ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تمام آیات، تمام احادیث، تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک الٹیمیٹ سولوشن تک پہنچتے ہیں. جو پوسٹ نقل کرنے والی بات ہے کہ آپ کے پاس پوسٹ آئی، آپ نے آگے فارورڈ کر دی، تو آپ کی حیثیت ہے نقل کرنے والی، یہاں سے آپ کو ملی، آپ نے آگے فارورڈ کر دی. لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر ایک طرف یہ بھی خوشخبری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچاتا ہے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. دوسری طرف رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ اسے ایسے انسان کے جھوٹے ہونے کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو چیز سنتا ہے اس کو آگے بیان کر دیتا ہے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا بھی کہا جو ایسے کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بھی دی ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ مان لے اس کا ٹھکانہ جہنم میں پکا ہے. چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس کے پاس تو پیچھے سے ہی آگے نقل کر رہا ہے. لیکن آج کل کے دور میں جب آپ کے پاس اس بات کی مہلت ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ اس کو ویریفائی کریں، آپ نے ویریفائی نہیں کیا، تو یہ تمود کی کیٹیگری میں ہی اس کو آپ رکھیں کہ مطلب کم از کم کہ آپ نے ویریفائی نہیں کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسے ذمۃ البری ہو رہا ہوں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے آپ نے کہا کہ اس کو آگے کیسے پھیلایا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائٹیریا سیٹ کیا نا. فرمایا ایک مسلمان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب کوئی بھی انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آ رہا ہے، فتبینوا، کوئی فاسق ہے، فتبینوا، تو اس کی تبیین کرو. فاسق میں اس طرف آ رہا اس ہوں، کو میں اس کی طرف آ رہا ہوں. آپ اس کی تبیین ہے، اس کی تحقیق کرو، اس کی وضاحت کرو، اس کو ویریفائی کرو، پھر آگے اس کو لے کے جاؤ. اب یہاں پر آ جاتے فاسق کی بات آ جاتی ہے، تو فاسق سے کیا مراد ہے، یا کس آدمی کی بات کو قبول کیا جائے گا اور کس آدمی کی بات کو رد کیا جائے گا. حدیث کے معاملے میں تو محدثین نے اس کے لیے بہت بہت کرٹیکل اصول وضع کیے ہوئے ہیں. اور اس میں اگر میں ایک بنیادی بات کروں تو وہ انسان جب تک وہ اس کے اندر ضبط نہ پایا جاتا ہو، اور جب تک وہ عادل نہ ہو، عادل نہ ہو اور اس کے اندر ضبط نہ پایا جاتا ہو، اس وقت تک تو اس کی بات کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا. اب عدالت سے کیا مراد ہے کہ وہ انسان ایک تو ہے کہ اس سے یہ ثابت نہ ہو کہ اس نے حدیث کے بارے میں جھوٹ بولا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عام زندگی کے اندر بھی جھوٹا نہ ہو. تو ایک تو جھوٹا انسان ہے تو اس کی تو بات تو آپ نے ویسے ہی نہیں لینا. دوسری بات آ جاتی ہے کہ ضبط کی جہاں پر بات آ جاتی ہے تو وہ اصول حدیث میں تو وہ ایک خاص ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کے پاس اتنا حافظہ ہونا چاہیے، آپ نے حدیث کو صحیح طرح سے پڑھا ہو، صحیح طرح سے سمجھا ہو، اس کے زیر زبر آپ کے پاس صحیح طرح سے ہو، اس کا معنی آپ نے صحیح طرح سے سمجھا ہو، پھر آپ کے پاس باقاعدہ سے علماء کا اجازہ ہو، تو پھر آپ آگے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں اور آپ پھر اس سارے معاملے کے اندر آ جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ بغیر تحقیق کیے آپ اس کو آگے نقل کرتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو جو آپ قرآنی حکم ہے آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب یہاں پر بات ہو جاتی ہے کہ ہر ایک انسان اتنی زیادہ ویریفیکیشن نہیں کر سکتا، تو آپ ایک نقل کرنے والے ہیں تو نقل کرنے کی حیثیت سے آپ کچھ علماء آئیڈینٹیفائی کریں
کہ فلاں مثال کے طور پہ شیخ صاحب ماشاء اللہ ان کا اپنا چینل جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور بہت سے آپ کو ثقہ علماء ملیں گے جن کے چینلز موجود ہیں. آپ کو بہت شوق ہے چیزوں کو شیئر کرنے کا، ضرور کیجیے، لیکن پہلے اچھے لوگ آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ یہ چینل جہاں سے یہ مستند چیزیں مل رہی ہوں. یہ عالم دین ایک مسند بات کرنے والا ہے، آپ ان کی بات کو آگے نقل کرنے والے ہیں، یا آپ اس کو شیئر کریں یا آپ آگے ذکر کریں تو فرمائیں جی فلاں عالم دین نے یہ بات کی تھی، میں ان کی بات کو آگے نقل کر رہا ہوں. اگر کسی کو ویریفائی کرنا ہے تو ان تک پہنچ بھی جائے، ان کا حوالہ جو ہے وہ ذات ضروری ہونا چاہیے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے نا وہ بہت شاندار ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر نا میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں الموقعین عن رب العالمین. فرماتے ہیں کہ جب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو فتویٰ میں نا نیچے وہ سائن کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو سائن کرتے ہیں نا وہ بنیادی طور پر اس کے اپنے سائن نہیں ہوتے، وہ سائن کر رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وہ کیا بتا رہا ہے کہ میں یہ جو بات تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں. وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کی مرضی بتا رہا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ اس کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کو یہ اتھارٹی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ذہن کے اندر یہ وین دے دیا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سائن کرنے ہیں. اب یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کسی انسان کے اوپر، آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں یا آپ اس کو فتویٰ دے رہے ہیں اور آپ اس بات کے لیے کیپیبل ہی نہیں ہے، آپ اس میزان پہ پورا ہی نہیں اترتے. تو ہمیں نا اس میں لیول بنانے ہوں گے. پہلا لیول ہوگا ان لوگوں کا جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور جو صرف شیئر کرنے والے ہیں. تو وہ اپنی تحقیق اس حد تک کریں گے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اپنے علم کے مطابق کون سے چینلز، کون سے علماء سکھا ہیں، کون سے علماء جو ہے مستند بات کرنے والے ہیں، وہ صرف انہی کی بات کو شیئر کریں، آپ اور کسی کی بات کو شیئر نہ کریں. اچھا دوسرا لیول آ جاتا ہے کہ کیا میں خود سے، اب آج کل یہ بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے سوشل میڈیا، جو انسان 4-5 دن کسی عالم کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر وہاں سے کچھ کتابیں پڑھ لی، وہاں سے کچھ پکڑ لیا، کیمرہ موجود ہے، مائک موجود ہے، وہ اپنا مائک کیمرہ لگا کے اور وہ ماشاءاللہ وہ شروع ہو جاتے ہیں ساری چیزیں. تو اس کے لیے بھی ایک سرٹن لیول ہے جس میں آپ کے پاس علم کے اعتبار سے آپ کا ایک سرٹن لیول ہونا چاہیے، جس کو آپ درجہ اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ علماء کی زیر نگرانی، یا آپ نے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک کسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھا ہو، آپ کے پاس وہ کوالٹی، وہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اساتذہ آپ کو ویریفائی کر سکے. بالکل ٹھیک کہ یہ انسان جو ہے ہاں واقعی اس کے پاس اتنی علمی قابلیت ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ علمی قابلیت ہے پھر آپ آگے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وہ علمی قابلیت نہیں ہے تو پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ینتزع العلم بانتزاع العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے. پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے. وہ کیا؟ وہ عالم بن کے سامنے آ جائیں گے. ذلوا فاذلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اچھا شیخ صاحب، عبید بھائی نے بڑے مفصل انداز میں یہ باتیں بیان کی ہیں کہ کس کو کس کیٹیگری کے تحت کس کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو کیا علماء کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ جب جہل عام ہے اور ہر طرف بے مہار انداز میں ہر بندہ مفتی کے اس درجے پہ بیٹھ کے اپنے مخصوص علم کے مطابق یا مخصوص نفسیات کے مطابق چل رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر علماء جو جیسے کہ مستند علماء ہے اور جن کی شخصیات کے اوپر جیسے ماشاء اللہ آپ بھی ہیں کہ کسی طرح کا کوئی ٹیگ نہیں ہے اور کسی طرح کی جانبداری ان کے اوپر ثابت نہیں ہوتی ہے اور غیر جانبدارانہ انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کو سوشل میڈیا اور اس طرح کے جو عوامی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آ کے یہ تبلیغ اور اس طرح کے جو مواقع ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ صلاح الدین بھائی، یہ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، یہ صرف اپنے گرد و نواح یا اپنے گھر کے افراد یا اپنے ہمسایوں یا اپنی گلی اور محلے والوں تک تو محدود نہیں ہے نا. بے شک اللہ رب العالمین نے قیامت تک بہت سے وسائل پیدا کرنے، جی، اور ان وسائل سے جتنی بات ہم 2-4 لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ان وسائل کے ذریعے وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے بات. بے شک. تو ہمیں ان وسائل کو تو اختیار کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، اسلام میں. ہم ہوائی جہاز نہیں استعمال کرتے، ہم ٹرین استعمال کرتے ہیں، ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی تھی یہ چیزیں استعمال. بالکل صحیح. تو اللہ نے کہا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں پیدا کرے گا
جو تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو. تو اللہ رب العالمین جو بھی پیدا کرتا ہے دنیا میں، اس کا جدید ترین چیزوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کافر فائدہ اٹھائیں، بالکل ٹھیک. یا ایسے گمراہ لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ اپنی گمراہی کو پھیلانے میں اس کو استعمال کر لیں. اور جن کو اللہ رب العالمین نے خالص کتاب و سنت کا شعور دیا ہے، سمجھ دیا ہے، فہم دیا ہے، وہ جو ہے نا ان چیزوں سے نفرت کریں اور ان سے جو ہے نا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور رکھیں. تو اس طرح تو وہ کفر تو پھیلتا چلا جائے گا، خرافات بھی پھیلتی چلی جائیں گی، اسلام کے نام پر بدعات پھیلتی چلی جائیں گی، شرک پھیلتا چلا جائے گا. تو روکے گا کون؟ کروڑوں لوگ ہیں صلاح الدین بھائی بلا مبالغہ جو نہ کسی مسجد میں آتے ہیں، بالکل نہ کسی دینی پروگرام کے اندر آتے ہیں، نہ کسی درس میں شریک ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ قرآن مجید کو ترجمے سے تو کیا سادہ بھی نہیں پڑھ سکتے. کروڑوں لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا ان کو سرے سے شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، الف بھی نہیں آتی ہے اس کی کہ وہ حدیث کیا ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں، کس بات کا نام ہے، الف بھی نہیں آتی. کروڑوں لوگ ہیں یہ. لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارا تو فرض بنتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ نہیں آ رہے ہم جائیں ان کے پاس. اور اگر ہم خود بذات خود نہیں جا سکتے تو جو ذرائع اللہ نے پیدا کیے ان ذرائع کو استعمال کر کے ان تک بات پہنچانے کا ہم رستہ اختیار کریں. بالکل صحیح. تو اس وقت دین کے نام پر بدعات بھی بک رہی ہیں، شرک بھی بک رہا ہے، اور فرقہ واریت بھی بک رہی ہے، تعصب بھی بک رہا ہے، ہر شے بک رہی ہے. اور جو لوگ حق والے ہیں نا، جن کو اللہ نے حق توحید و سنت کی خالص نعمت عطا کی ہے، وہ اس سے کنی کتراتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹی ہو جائے کہ ہم ان ذرائع کو استعمال کر کے ان کروڑوں لوگوں تک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پہنچا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان علماء کو ان جو جدید ترین ذرائع اور وسائل اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، یہ کفار کے حوالے نہیں کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ شرک اور بدعات اور خرافات پھیلانے والوں کے حوالے نہیں کرنے چاہیے. چاہے ان کی ایجاد ہے لیکن کام ہمیں لینا چاہیے. کام لینا چاہیے. ہم نے تو ان کے حوالے کر دیا سارا کچھ. اور اسی لیے یہ ٹکے ٹکے کے جو لوگ ہیں جن کو الف بھی نہیں آتی، اسلام کی دین کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی مفتی بن کر بیٹھ گئے ہیں. جس طرح عبید بھائی نے کہا ہے بالکل کہ ہر جگہ پر وہ ایک کتاب پڑھتا ہے، ایک استاد کے پاس دو باتیں سنتا ہے اور کیمرہ اس کے پاس ہے، میک اس کے پاس ہے، مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کیوں آئے ہیں اس طرح؟ بالکل اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے خلا چھوڑا ہے تو وہ خلا انہوں نے پر کر دیا. ہمیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے سب علماء کو اپنا زبردست کردار ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کروڑوں لوگ وہ منتظر ہیں کہ ان تک حق پہنچے. بالکل صحیح. بے شک. تو پہنچانے والے اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن یہ ذرائع جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان ذرائع سے بہت سارے کروڑوں لوگ تک. میں جب سے سوشل میڈیا میں آیا ہوں، میں بڑا خلاف ہوتا تھا، یہ تصویر کے، کیمرے کے بہت خلاف تھا. جب سے سوشل میڈیا میں آیا ہوں، میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں سے سنا ہے، کہتے ہیں ہمیں دین کی سمجھ ہی آپ کے کلپ سن کر آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ پتہ نہیں کوئی 20 ملکوں سے لوگوں نے فون کیے ہیں کہ ہم منتظر رہتے ہیں کہ آپ کا کلپ آئے اور سنیں، ہمیں آپ سے دین کی سمجھ آئی. اب میں تو وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا. بے شک. اگر میں ادھر نہ آتا تو ان کو کون دین سمجھاتا، کون ان کے پاس جاتا؟ بالکل صحیح. کہاں سے ان کو حق معلوم ہوتا؟ بالکل حقیقت. تو یہ جو ہے نا، میری آواز تو ایک آواز ہے، تو ایک آواز دوسری بدعات اور خرافات کی ہزاروں آوازوں میں تو گم ہو جاتی. بالکل. تو جب ہر عالم کتاب و سنت کا علم اٹھا کر کھڑا ہوگا، توحید و سنت کی خالص سچی سچی دعوت لے کر اس میدان میں آئے گا، تو انشاءاللہ الرحمن اس کا دین کو بڑا فائدہ ہوگا، امت کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، اصلاح بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، اور خالص سچا سچا دین بھی لوگوں تک پہنچے گا. اور آج کل جس طرح کا یہ دور ہے نا، فتنے بے شمار ہیں. یہ سوشل میڈیا ہے ہی سراسر فتنہ، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. آج کے دور میں بھی یہ شعور ضرور موجود ہے. جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے نا، وہ ہر کمزور سے کمزور فہم والا بندہ بھی اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے. وہ جب دلیل والی بات آئے گی تو پھر بغیر دلیل کے بات کرنے والے وہ تو جڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی بات چلے گی نہیں. تو اب جو ہے نا ضرورت ہے اس بات کی. میں اپنے جید علماء کرام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ انہیں اس میدان میں اترنا چاہیے، آنا چاہیے. یہ شرک اور بدعات اور خرافات اور دوسری لادینی چیزوں کو پھیلانے والوں کے لیے یہ خلا نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس میں آپ کی بات میں ایک بات کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ آپ کو بازاروں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں اتنے لوگ نہیں ملیں گے، کہیں بھی اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ملے گا
جتنا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی بلا اپیرنس میں شبہ بلا اتنا بڑا. شبہ اس میں صلاح الدین بھائی ایک احتیاط کا پہلو بھی بہت بڑا ہے. دیکھیں ہر چیز کے نا پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, فوائد بھی ہوتے ہیں, ڈیفینیٹ. نقصان بھی ہوتے ہیں. ہوں بلا شبہ شیخ صاحب نے فوائد بہت زیادہ ذکر فرمائے اور ہمارے علماء کو اس کو استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک احتیاط بھی ہمیں برتنی چاہیے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کے اندر فتنہ ضرور ہے. اور جو الگوریدم ہے سوشل میڈیا کے, جہاں تک میں نے اس کو ابھی اسٹڈی کیا ہے, کہ ہمارے یہاں نا پھر لوگ بعض اوقات ویوز کی گیم میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ویوز چاہیے ہیں. ریاکاری آ جائے گی. سوشل میڈیا کا الگوریدم ایسا ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو مس گائڈ کریں گے آپ اتنا مشہور ہوں گے. ہوں. آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تربوز کے اندر لال انجیکشن لگتا ہے, تو وہ بات حقیقت کوئی ہے نہیں, لیکن جتنا آپ تماشا مشہور ہو جائیں لگانا گے. چاہیں گے اتنا لگے. پھر اس کے بعد آپ جتنی زیادہ ایگزیجریشن کریں گے اتنے زیادہ آپ مشہور ہوں گے. ہوں. اب ہمارے ہاں کچھ اچھے خاصے دینی چینلز اس دوڑ کے اندر پڑ گئے کہ ہم زیادہ ایک واو فیکٹر کریٹ کرنا ہوتا ہے, بڑا سا واو فیکٹر کریٹ کریں گے تو وہ بھی دنیا داری کی بہت ساری اس میں معاملات ہیں. میں نے خود جو ہے وہ بہت سارے دینی چینلز کے تھمبنیلز دیکھیں کہ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے کیا بیان کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی. ہوں. اب یہ جو ایک آنسو نہیں تھمبنیل, رک رہے اب ایسے. جو اوپر ایک تھمبنیل لگ رہا ہے, ہوں. یہ ایک سوچ کی عکاسی کر رہا ہے. وہ سوچ کی عکاسی یہ ہے کہ اب آپ کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کے بجائے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. نہیں, اس کے لیے میرا خیال یہ ہے, آپ کی بات بہت مستند ہے اور بڑی اچھی ہے, قابل فکر بھی ہے, لیکن اس میں میرا خیال یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ٹیکنیکل اسٹاف کے حوالے کر کے آپ سائڈ پہ ہی رہنا, خود سائڈ پہ رہنا چاہیے, بالکل. تاکہ بعض کسی بھی طرح کی اوقات شیطان نقب نہ میں لگا. آپ کو یہ بتاؤں, حالیہ کچھ جو ہمارے ہاں ابھی جو پاکستان انڈیا کا معاملہ ہوا ہے, تو وہ لوگ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں پاکستانی ہیں, وہ انڈیا کے خلاف بول نہیں رہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے چینلز کی ایک بہت بڑی آڈینس انڈیا سے آ رہی ہے, تو کہ وہ اوفینڈ نہ ہو جائے. بالکل. تو آڈینس پھر ہوتا ہے کہ آپ آڈینس کے غلام بننا شروع ہو جاتے ہیں. جس چیز سے آپ کی آڈینس جو ہے وہ جڑنا شروع ہوتی ہے, پھر بعض اوقات لوگ اس کا شکار ہو کے حق کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. حق چھپاتے نہیں ہیں لیکن سائڈ پہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک احتیاط بہت ضروری ہونی چاہیے کہ اس کے اندر بعض اوقات ہمارے کچھ لوگ جو دینی اعتبار سے اس میں آئے اور اس چیز کا شکار ہو کر ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. عبید بھائی کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل. یہ آزمائش بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ایک تربیت کے حوالے سے یہی ہے کہ اس کی جو ٹریننگ ورکشاپس ہوں گی علماء کے حوالے سے, ان میں یہ چیزیں ان کے سامنے, یہ خطرات ڈیفینیٹ ان کے ذہنوں میں بھی ہوں گے, لیکن ضرور رکھنے چاہیے. اچھا شیخ صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت, تکریم, حرمت, اس کی حوالے سے بہت زیادہ تعلیمات دی ہیں, لیکن حجۃ الوداع کے موقع پہ آپس کی جو دشمنیاں ہیں, نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, معاشرے کو جو زہرآلود کر دیتی ہیں چیزیں, ان کو ختم کرنے کی باتیں کی ہیں. لیکن ہمارے معاشروں کے اندر عمومی طور پہ یہ ہو رہا ہے یا یہ چل رہا ہے کہ دشمنیاں باقاعدہ طور پہ پالی جاتی ہیں. اگر کوئی زیادتی ظلم کرتا ہے تو اس کے جواب میں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, تو پھر جا کے بندے کے دل کو تسلی ملتی ہے. اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن کریم سے وابستہ بھی رہتے ہیں, حاجی صاحب بھی کلواتے ہیں, لیکن ان کے ریکارڈ کے اندر یہ چیزیں اس طرح سے ہیں موجود. تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی ہے, یا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو پیغام دیا تھا اس کی جو حقیقی شکل ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی حقیقی شکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین سے معلوم ہو جاتی ہے. جی. ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدن بعفو الا عزن. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر زیادتی کر دیتا ہے تو مسلمان کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے اپنے مسلمان کے لیے. یہ اینٹ کا جواب پتھر سے حربی کافر کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مسلمان کے لیے نہیں ہوتا. مسلمان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس سے درگزر کرے, معاف کر دے اسے. ٹھیک. شیطان چونکہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے, وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا دوڑتا ہے, اور ہر وقت بندے کو جب کوئی آگے سے بات کر دے نا اکساتا ہے, تو اکساتا ہے اس کو فوراً. تو نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ہاں تیری زبان نہیں ہے, ہاں تیری بستی کر کے, تیری بستی ہو گئی ہے, اب لوگ کیا کہیں گے, تو چپ کر گیا آگے سے, تجھے کوئی بات نہیں آتی آگے سے. بس اس طرح کے جب وہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے تو پھر نیک سے نیک اور شریف سے شریف, جس طرح آپ نے تذکرہ کیا اچھے بھلے لوگ وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے. شیطان اپنا کام کر دکھاتا ہے ان کے ذریعے.
تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجۃ الوداع کے خطبہ کی رہنمائی ہدایت ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اب اس وقت کے لوگ اس دن کو، اس مہینے کو اور مکے کو بہت زیادہ قابل عزت اور احترام سمجھتے تھے. بالکل. وہ ان جگہوں پر اور ان دنوں میں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی جرت کرنے کی بھی وہ جسارت نہیں کرتے تھے، کرتے ہی نہیں تھے جسارت اس کی، حالانکہ ان کے پاس دین نہیں ہوتا تھا، وہ جاہلیت والے لوگ تھے، لیکن ان کی قدر کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا ہے کہ جس طرح تم ان کی قدر کرتے ہو نا، ان میں چاہتے ہو کہ نافرمانی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ان میں چاہتے ہو کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، کسی کا خون نہ بہایا جائے اور کسی پر زیادتی نہ کی جائے، جس طرح یہ دن ہے نا، اسی طرح ایک مسلمان کا ہمیشہ کے لیے مال، ہمیشہ کے لیے اس کی جان اور ہمیشہ کے لیے اس کی عزت دوسرے تمام مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے جس کا ایک جملہ سنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، بندہ کسی مسلمان کے سامنے نیچا ہو جائے، بالکل صحیح، تو وہ نیچا ہوگا، اللہ جتنا نیچا ہوگا اتنا ہی اونچا کر دے گا. اور ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جتنی وہ معافی دیتا چلا جائے گا، درگزر کرتا چلا جائے گا زیادتیوں پر، اللہ اس کی عزت بڑھاتا چلا جائے گا. عزت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، عزت بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. عزت اور ذلت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. وہ جس کو عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنے کے لیے تل جائے، وہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتی. اور جس کو رب ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو عزت دینا چاہے تو اس کو عزت مل ہی نہیں سکتی. یہ تو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. بالکل. تو مسلمان کو جو تربیت دی گئی ہے اسلام کے اندر، وہ درگزر کی، معافی کی تعلیم دی گئی ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ نے اس میں ان کو محسن قرار دیا ہے جو غصے کو پی جانے والے. غصے کے پیچھے شیطان ہوتا ہے اور شیطان کا مقصد لڑانا ہوتا ہے، اور شیطان کا مقصد وہ کام کروانے ہوتے ہیں جو کام بندے کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے دور کرنے والے ہیں. تو جب جو غصے کو پینے، دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ بھی دائی بھی تھے، بالکل عالم بھی تھے، حاکم بھی تھے. ایک بندے نے آ کر گستاخی کر دی، کہتا ہے تو جو ہے نا دیتا ہی نہیں ہے، اپنوں کو دیتا ہے دوسروں کو دیتا ہی نہیں ہے. تو چڑھ گیا غصہ، اقربا پروری کر رہے ہو، چڑھ گیا غصہ ان کو. یا دیتا ہے تو بہت کم دیتا ہے، دیتا ہی نہیں لوگوں کو. تو انہوں نے نا ارادہ کیا اس کو سزا دینے کا، پکڑنے کا. ٹھیک ہے. تو پاس ہی تھے دوسرے سے، ابھی انہوں نے کہا عمر، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور ساتھ کہا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ، یہ جاہل ہے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں، آپ اعراض کیجئے. اور اسی وقت سارے کا سارا غصہ فاروق اعظم کا کافور ہو گیا. اللہ اکبر. بالکل صحیح، بہت خوبصورت. تو ایسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے. جو رویہ ہمارا اسلام نے مسلمان کے ساتھ رکھا ہے وہ کافر کے ساتھ بنا لیا ہم نے، اور جو مسلمان کافر کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مسلمانوں کے ساتھ بنا لیا ہے. یہ صورت بن چکی ہے، ریورس کر دیے گئے. بہت سارے معاملات میں ہم مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں، الٹ چل رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا عبید بھائی، میں یہ سوال آپ کی طرف، شیخ صاحب نے بڑی اچھی انداز میں اس کو سمجھایا ہے کہ ہمیں غصے کو دبانا ہے، صبر کرنا ہے، قوت کے باوجود بدلہ نہیں لینا ہے، مسلمان کا احترام کرنا ہے، اور رسول اللہ نے بھی سکھایا ہے. لیکن ایک بندہ ظلم کیے جا رہا ہے، دوسرا بندہ صبر اور دعا کے ساتھ چل رہا ہے، تو کہاں تک چلے وہ؟ دنیا کے معاملات کے اندر تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اوپر اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے یا زمین کے نیچے جا کے قبر کے اندر جواب دینا. دنیا میں بس جناب پستے رہو، بار کھاتے رہو، صبر کرتے رہو، دعاؤں کے ساتھ چلتے رہو. تو کیا اسلام کی تعلیمات صرف یہی ہیں؟ جی، دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گیونگ ایٹ پر ہے کہ آپ ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ تو کسی صورت بھی آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، نہ کسی کا حق مارنا ہے،
اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بلشت بھی کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ناجائز حق مار لیا، تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے. تو آپ ایک بوری اٹھا کے کبھی اپنے کندھے پہ رکھ کے دیکھیں، 2 بوریاں، 10 بوریاں، 15، 30، 50 بوریاں، 100 بوریاں نہیں ہے بالکل. رکھیں تو کتنی بوریاں اٹھا سکتے ہیں؟ تو 7 زمینوں کا طوق کیسے اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو جتنا ظلم کرے گا اس ظلم کا اتنا بدلہ اس کو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو چکانا پڑے گا، ٹھیک. چاہے وہ اپنی نیکیوں کی صورت میں اس کو چکانا پڑے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ من کوئی بھی المفلس، قیمت ہو سکتی کوئی ہے. بھی قیمت ہو سکتی ہے. دوسرا اینڈ آ جاتا ہے جہاں پر آپ جو ہے نا وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، آپ ظلم برداشت کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان جو ہے وہ ظلم برداشت کرنے کے تو کسی بھی جگہ پر ہمیں رسول اللہ نے تلقین نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ من قتل دون عرضه ودون ماله فهو شہید. اگر کوئی انسان آپ کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ اپنے مال کا حق جائز دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع کرتے ہوئے اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کی شہادت کی موت ہے. اگر کوئی انسان آپ کے گھر آ کے آپ کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے، اور آپ اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے اگر آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ کی موت ہو جاتی ہے، تو آپ کو شہادت کی موت جو ہے وہ ملتی ہے. تو ایک ہے کہ ظلم برداشت کرنا، ایک ہے کہ معاف کرنا. یہ 2 چیزیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہے کہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی انسان نے آپ کے حق میں کوتاہی برت دی ہے، اور وہ ایسی کوتاہی ہے کہ آپ اس کو درگزر کر سکتے ہیں، وہ درگزر کی جا سکتی ہے، اور اس کو درگزر کرنے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، بھلائی کی طرف جا سکتے ہیں، دشمنیاں نہیں پھیل سکتی. تو آپ اس کو درگزر کریں. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں پر اس کو درگزر کرنے سے اگلے انسان کو زیادہ شے مل رہی ہے، وہ آج آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، کل کو دوسرے پہ کرے گا، کل کو تیسرے پہ کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، اور آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو وہ بھی تو حدیث ملتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اور بگاڑ کے لیے اس کو فرمایا کہ جو بائی فورس روک روک سکتے ہیں نا، برائی ہے نا، تو برائی، یہ ظلم کرنا بھی تو برائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روکے، جو زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کبھی بھی کہ آپ جو ہے وہ ایک انسان آپ پہ ظلم کرتے جا رہا ہے اور آپ اس کو سہتے جا رہے ہیں. آپ جس حد تک اس کے اوپر آپ اپنا ریئیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے، اور جو ہے وہ ورنہ تو بصورت دیگر تو آپ کا دفاع جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، آپ اپنا دفاع ختم کر دیں گے. ہاں، باقی معاملات کے اندر جہاں پر تھوڑے معاملات کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے، گزارا ہو سکتا ہے، بات کر دی، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو سمجھائیں. تو اگر اس میں بہتری کا پہلو لازمی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. ایک بات کرنی ہے. یہ جو بیس بھائی نے کہا ہے کہ ظلم اگر کوئی کرتا جا رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو اپنا عزت اور مال کے دفاع میں قتل کر دیا جب وہ بندہ شہید ہوتا ہے، جی، میرے خیال میں یہ جو دفاع کرنے والا ہے نا، اس کو دفاع ایک تو قانون کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس دفاع میں بالکل قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. صحیح کہ قانون بندہ خود اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ حد سے نہ بڑھے، جتنا اس پہ ہوا ہے، جتنا اس پر ہوا ہے اتنے کی گنجائش ہے. اس سے ایک ذرہ بھی آگے بڑھے گا تو یہ مجرم ہو جائے گا، خود پھر یہ ظالم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی. بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تکریم کی، انسان کی حرمت کی بڑی بات کی، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو پھر اس ماحول میں جب انفارمیشن کا سیلاب آیا، معلومات بے انتہا ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں گڑمڑ ہو گیا ہوا بہت کچھ. اب ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن انسانیت کے لیے اس کی کچھ خدمات بھی ہوں گی، وہ مر جاتا ہے. اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا دوسروں کو کہنا کہ ریسٹ ان پیس، یعنی اللہ اس کو مرنے کے بعد عافیت میں رکھے، یا اللہ اس کو سلامتی میں رکھے، اس طرح کے کلمات مسلمان کو کہنا، یہ شدت پسندی میں آتا ہے؟ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ انتہا پسندی ہے یا نہیں ہے؟ یہ الفاظ کسی کافر کے بارے میں کہنا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یا بہت دکھ ہوا ہے اس کے دنیا سے جانے پر، اگر تو یہ دکھ کا لفظ اس لیے بول رہا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، ہم اس تک عقیدہ توحید کی، اسلام کی سچی سچی مثبت انداز میں دعوت پیش نہیں کر سکے، اس بات کا دکھ ہے. اور دکھ ہمیں کہ ہم اس کو نہیں بچا سکے جہنم سے، پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نظریے سے، اس نیت سے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات میں گلتے رہتے تھے ہر وقت کہ وہ کفر پر شرک پر مر رہے ہیں اور میں ان کو بچا ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. تو اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا فلا اللہ کا باقی النفس کا اعلیٰ آثارہم، آپ ان کے پیچھے بھگا کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے. تو اگر اس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بچا نہیں سکے، یا وہ اس کے رشتہ داروں کو جا کر کہتا ہے بہت افسوس ہوا ہے بھائی کفر پر چلا گیا ہے، تو میں آیا ہوں تمہیں کفر سے بچانے کی دعوت دینے کے لیے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ایک تو گیا جہنم میں، تو تم بچاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ جو کفر پر مرتا ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی جنت میں جائے گا. اس کے لیے امان ہو سکتی ہے، سلامتی بالکل ہی نہیں. اس کے لیے سلامتی تو ہے ہی نہیں ہے جہنم سے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قسم اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بعثت کے بعد کوئی یہودی کوئی عیسائی نام لیا آپ نے، اور کوئی بھی اس امت کا فرد، وہ جب تک اس میری دعوت کو جو میں لے کے آیا ہوں قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے 100% اپنے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے، تورات اور انجیل پر ہے، خالص دین پر، خالص دین پر اللہ، اور خالص اطاعت میں، وہ بھی نہیں جائے گا جنت میں. وہ بھی جہنم کے اندر لازم ہے اس پر جہنم میں جانا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنت میں جائے. تو اگر وہ اس لیے کہتا ہے کہ بڑا دکھ ہوا ہے، خام خواہی کہتا ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہے اپنی دعوت دینے کا، تو پھر تو یہ بات غلط ہے، نہیں کہنی چاہیے یہ. اور یہ بھی کہنا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، انسانیت کا نقصان ہوا ہے، انسانیت کا نقصان ہو گیا، یہ بھی غلط بات ہے. کیا انسانیت کا نقصان ہو گیا؟ ایک اللہ کا دشمن تھا، وہ اٹھ گیا دنیا سے، چلا گیا، اپنی کفر بھی موت پر مر گیا. کیا نقصان ہو گیا اس کا؟ بالکل کس چیز کا نقصان ہو گیا؟ بالکل صحیح. اللہ کا کیا بگاڑ لیا، اللہ کا اس نے کیا بگاڑ لیا، یا دین کا کیا بگاڑ لیا، یا وہ بگاڑ کیا سکتا تھا؟ بالکل صحیح. اچھا عبید بھائی، دین کی بنیادی باتوں پر عمل کرنا، اس کو فنڈامنٹلسٹ بھی کہا گیا، ایسے مسلمانوں کو بنیاد پرست بھی کہا گیا، ایسے مسلمانوں کے لیے شدت پسندی کے القابات بھی دیے گئے. تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا بطور انسان اپنے دین کے اوپر عمل کرنا انتہا پسندی ہے؟ ایک انسان کا اپنے دین پر عمل کرنا کسی صورت بھی انتہا پسندی نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح دین کے اوپر عمل کر رہا ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو دین کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے. یا عمومی طور پر عالمی سطح پر بہت سے معاملات کو، مسلمانوں کے رد عمل کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں انسان فلاں ملک کا باشندہ ہے تو یہ اسلام کا عمل ہوگا، یا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یا اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، وہ جو وہ کام کر رہا ہے کو منسوب کر دیا، جہاں جو وہ کام کر رہا ہے تو وہ کیا وہ دین کا حصہ ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک عرصے تک رواج رہا اور ابھی بھی ہے کہ بہنوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ داڑیاں رکھنے والے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اب ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ انتہا پسندی ہے، لیکن کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ نہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسم و رواج آپ دیکھیں کس طرح سے شرک ہو رہا ہے، شرک کے اڈوں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ کس طرح کے عجیب و غریب قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو وہ کیا اسلامی تعلیمات ہے؟ اور بعض اوقات تو واقعی جو ایک اچھا مسلمان ہے، جو صحیح العقیدہ، جو سلیم الفطر مسلمان ہے، وہ بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. وہ بھی کہے گا کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے، یہ تو کبھی بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. تو ایک تو یہ کہ دین کی صحیح معلومات کو سمجھنا ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اگر عالمی اعتبار سے دیکھیں تو ایک موومنٹ چلی تھی جس کو ہم اسلامو فوبیا کہتے ہیں، کہ کوئی بھی مسلمان دیکھو اور مسلمان کو دیکھ کے ڈر جاؤ. اور یہ موومنٹ اٹھائی تھی ویسٹ نے، امریکہ نے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیکولر ہیں. سیکولر سسٹم کیا کہتا ہے کہ دین کا تعلق آپ کے نظام کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کی ذاتیات کا مسئلہ ہے. اسلام بات کرتا ہے کہ دین جو ہے وہ پورے سسٹم کے اندر ہوگا، معاشرت، معیشت، سیاست، سب کچھ دینی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام کے مطابق ہوگی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی آزادی کو سلب کر لیں گے، یہ تو آ جائیں گے تو یہ تو سود کا نظام ختم کریں گے، یہ آئیں گے تو یہ خواتین کو حجاب کی دعوت دیں گے. تو ایسا فوبیا کریٹ کیا گیا، ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا. اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری جو ہے وجوہات ہیں، آپ اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو اگلا 1 گھنٹہ ہمیں اسی کے اندر لگ جائے گا. لیکن ایک پوری موومنٹ کریٹ کی گئی ویسٹ کے اندر جس کو ہم اسلامو فوبیا کہتے ہیں. تو وہ ویسٹ کے اندر بھی موجود ہے، اور وہی موومنٹ جو ہمارا لبرل مائنڈ سیٹ ہے
اور جو ہماری آج کی یوتھ ہے وہ اسلاموفوبیا کے اثرات آج ہمیں مسلم معاشروں کے اندر نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اپنے پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ ایک انسان جو داڑھی رکھتا ہے، جو دین کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، ماڈرن حلقوں کے اندر جاتا ہے، تو وہ اس کو امتیازی سلوک ہے. اسلاموفوبیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل ایک فوبیا کریٹ ہوتا جا رہا ہے جہاں پر لوگ اسلام اور اہل اسلام سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ لوگوں کو انتہا پسند سمجھنا، جو انسان دین پر عمل کرتا ہے، یہ ایک فوبیا کا اثر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو پہلے بہت دنیا دار ہوتے ہیں، اور دنیا دار ہونے کے بعد جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، تو بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے رویے میں بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے، وہ نرمی نہیں ہوتی، وہ قبولیت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو ویلکمنگ جیسچر دینا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بھی بعض دفعہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دعوت کا کام ایسا ہے کہ رسول اللہ کے مسجد کے اندر ایک آدمی ہے اور آ کے پیشاب کرنا شروع ہو گیا، تو صحابہ اٹھے، اس کو روکنے لگا. آپ نے فرمایا نہ روکو. تو ایک جانب حضرت عمر بھی تھے کہ کوئی بات ہوتی تھی تو وہ فرماتے تھے دعنی یا رسول اللہ، کہ آخذ، مجھے تلوار نکالنے دے، میں اس کی جو ہے گردن اتار دوں. تو دین کا جو انسان دیندار ہے اس کو زیادہ ویلکمنگ ہونا چاہیے، زیادہ لوگوں کے لیے سہولت کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے. تو اس میں بہرحال جو ہے کچھ میں نے جیسے ذکر کیا کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن کبھی بھی دین پر عمل کرنا انتہا پسندی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اسی سوال کا جو عبید بھائی سے کیا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اسلاموفوبیا کا آپ شکار معاشرے کے اندر ہیں یا آپ باہر ہیں، تو آپ کے پاس آپ کا ذہن بڑا کلیئر ہے کہ یہ اللہ کی وحی کے مطابق میں چل رہا ہوں، میں اپنی اسلام کی بنیادوں کے اوپر عمل کر رہا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں. لوگ آپ کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرتے ہیں. اب لوگوں سے بچنے کے لیے آپ ان امتیازی سلوک کی وجہ سے آپ اسلام کی ان بنیادوں کو جدیدیت کے نام پہ یا لوگوں سے بچنے کے لیے آپ چھوڑ سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں تھوڑا سا. اس میں یہ انتہا پسندی ہے، نہیں ہے، ماڈرن اسلام میں کیا ہے؟ جب لوگ یہ رویہ رکھیں گے نا کسی دائی کے ساتھ، عالم کے ساتھ، جو خالص کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، توحید کے عقیدے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے پاس اپنی فکر سوچ نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی ہی دعوت دیتا ہے اور اس کے مطابق اس کی زندگی چل رہی ہے، جی، تو اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کی خاطر کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میرے متعلق ان کا رویہ کیا ہے، اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. اسے بالکل اس کو جو ہے نا ماڈرن دین کا نام دے کر اس کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نہ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کا، ان باتوں کا سامنا تھا. بالکل آپ کی زندگی میں بھی یہ سامنا رہا ہے. لوگ بڑا کچھ کہتے تھے، یہ رشتہ داروں کو توڑ دیتا ہے، یہ بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے، یہ فلاں کر دیتا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ایٹم کرنا، سارا کچھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو حق سمجھا اس کو لوگوں کے سامنے ڈٹ کر عمل بھی کیا، اس پر اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹے، اور اس میں کوئی مداحنت بھی اختیار نہیں کی، اور اس کی دعوت دینے میں بھی کسر نہیں چھوڑی. بالکل صحیح ہے. وہ ایک کان سے سنا ہے ان کا سارا پراپیگنڈا، اور ان کی جو باتیں ہیں دوسرے کان سے نکال دی ہیں. حکم اللہ رب العالمین کا بھی یہی تھا. تو نرمی آپ نے ان کے ساتھ ضرور رکھی ہے. ان کے ساتھ شدت، جس طرح شدت ان کی ہوتی ہے ایک دائی کے ساتھ، اس طرح کی شدت دائی کو ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو نرم رہنا چاہیے، اپنے اصولوں پر، اسلام کے اصولوں پر ثابت قدم رہنا چاہیے، ڈٹا رہنا چاہیے. بالکل کسی قسم کی کمپرومائز اس میں اسلامی اصولوں میں، اسلامی عقیدے میں اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے، ان کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کرنے کی بجائے جتنا نرمی سے، جتنا حکمت کے ساتھ وہ چل سکتا ہے، اتنا زیادہ حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو چلتے رہنا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی ہم زندگیوں پر نظر دوڑائیں، ان کا بھی یہی رویہ ہوتا تھا ہمیشہ. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ہم اپنا کوئی گیٹ اپ چینج کر لیں، ہم ایسے حالات کے مطابق بنا لیں. ایسا نہیں کیا انہوں نے. کبھی بھی اسلام کے اصولوں پر، عقیدے کے اصولوں پر، سنت کے اصولوں پر کمپرومائز کی مثال نہیں ملتی ہے. آپ ملے گی بھی نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ. بالکل صحیح ہے. تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے نام پر اہل سنت والجماعت ہے نا. بالکل بالکل. تو جب اہل سنت والجماعت ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو تو اختیار کرنے کی ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے
اللہ کے دین کا کام کیا کہ نہیں کیا، اس کے باوجود، ان تانوں کے باوجود، ان سارے پراپیگنڈوں کے باوجود اور ایسے خوفناک ماحول کے باوجود. تو جب وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم جو ہے نا اپنے اصولوں کے اندر کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، ان کے اندر تبدیلی شروع کر دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اس دور میں، اس معاشرے میں ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری لازم ہو گیا ہم پر. صحیح. اچھا شیخ صاحب، عدم برداشت، انتہا پسندی ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، اور ایسے میں اگر کچھ مبلغ، کچھ دائی، کوئی انفلوئنسر جو عوام جن کی بات سنتی ہے، وہ اپنے تئیں جہاد کی من مانی تشریحات کرتے رہیں، قتال کی من مانی تشریحات کرتے رہیں، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ بمبارمنٹ، خود کش حملے اور اس طرح کی چیزیں ہوں، اور دین کے نام پہ چل رہا ہو یہ سارا کچھ. تو اور جب کہ قرآن یہ کہتا ہے لا تغلو فی دینکم، اور اس ساری صورتحال میں اعتدال کا رویہ، عدل کی بات جو رسول اللہ نے نصیحت کی ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے، اور کیسے دائی ہیں جن کی بات سننی ہے، اور کیسے ہیں جن سے بچنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غور کریں، اسلام جو ہے نا، اسلام یہ خون خرابے کا دین نہیں ہے، یہ تخریب کاری کا دین نہیں ہے، بے شک یہ قتل و غارت کا دین نہیں ہے، یہ زبردستی کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. اسلام کو دنیا کا ہر کافر اللہ کی زمین پر برداشت ہے، بالکل ٹھیک. وہ اپنے کفر پر رہے، اپنے باطل گندے پلید عقیدے پر رہے، اسلام کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. ہاں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی محاذ پر، کسی بھی جگہ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہ ہو تو اس کو زندہ امن سلامتی سے رہنے کا، جینے کا، ساری زمین پر پھرنے کا، کاروبار کرنے کا اسلام اس کو حق دیتا ہے، ہر کافر کو حق دیتا ہے. اس کو قتل کرنا اس کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے. اسلام کافروں کے بھی قتل عام کا قائل نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کافر معاہد ہے، ذمی ہے، مسلمانوں کے ملک میں مسلمان حکومت کی اجازت لے کے رہ رہا ہے، اس بندے کو جو قتل کر دیتا ہے، کتنی سنگین وعید ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدن لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کر دیا اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. ہوا. اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں لفظ ہیں جنت کی ہوا، وہ جنت سے 40 سال کی مسافت پر بندہ دور ہو وہاں بھی آتی. سبحان اللہ. وہ اتنا دفعہ دور ہو جائے گا کافر کو قتل کرنے سے. جو دین کسی بے گناہ کافر کو قتل کرنے کی گنجائش اجازت نہیں دیتا، وہ مسلمان بازاروں میں، مارکیٹوں میں، بسوں کے اڈوں پر، مسجدوں میں خود کش بمبار بن کے پھٹنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ بالکل صحیح. اسلام میں تو کافر کو بلا وجہ مارنے کی. اچھا، جو کافر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اب غور کریں ذرا، کتنی زبردست، لوگوں کو جہاد کی سمجھ نہیں آئی آج تک. جو کافر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اسلام اس کو بھی، یہ جہاد اس کو بھی قتل کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی قتل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے. یعنی ایک نے آپ پہ اٹیک کیا ہے، آپ اس کو واپس مارتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے. اس کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری مسجد پر اٹیک کرتا ہے، ہماری عزتوں پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے قرآن پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے مسلمانوں بے گناہوں پر اٹیک کرتا ہے، تو اس کو مارنے کے لیے لڑنے کا نام جہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاد کس کا نام ہے؟ ہم نے اس کو اس گندے کام سے روکنا ہے. دعوت دنیا رک جا. ٹھیک ہے. یہ جو کام تو نے شروع کیے ہیں نا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ان سے چھوڑ دے، باز آ جا، چھوڑ دے، رہ زندہ. ہمیں تیرے خون، ہم تیرے خون کے پیاسے آئی نہیں، ہمیں تیرے خون کی چاہت آئی نہیں ہے کہ تجھے ماریں. ٹھیک ہے، تو رہ زندہ. لیکن یہ کاروائیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساری کیا کر دے؟ طائب ہو جا، چھوڑ دے. اگر وہ چھوڑ دے گا تو اس کا سب کچھ محفوظ ہے. اگر وہ نہیں نہ چھوڑے گا، باز نہیں آئے گا شرافت سے، تو پھر لڑنا یہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے، پھر لڑنا ہماری کیا ہے؟ مجبوری ہے. مجبوراً لڑیں گے. اس کا نام ہے جہاد. اس کو ظلم سے، اسلام دشمنی سے، انسانیت دشمنی سے، مسلمان کشی سے روکنے کے لیے لڑنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بغیر لڑنے کے روک گیا اس کا سب کچھ محفوظ ہو گیا. تو جب کافر اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کسی مشن میں شریک نہیں ہے، اس کو مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو مسلمانوں پر خود کش بار بن کے پھٹنے کی اسلام کہاں اجازت دے؟ یہ کیسے جہاد ہو جائے گا؟ اس کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ حقیقت میں یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اسلام دشمنوں والا جہاد کرتے ہیں، اللہ والا نہیں، اللہ کے نبی والا نہیں. ایک جہاد ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور اللہ کے نبی نے کیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے. ایک جہاد ہے جو
اس دور کا سب سے بڑا فرعون امریکہ کروا رہا ہے. یہ امریکہ کا جہاد کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مشن جہاد کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، مسجد کو بدنام کرنا، داڑھی کو بدنام کرنا، دین پر چلنے والوں کو بدنام کرنا، یہ مشن ہے ان لوگوں کا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو نہ مجاہد سمجھنا چاہیے، نہ ان کا جہاد سے تعلق سمجھنا چاہیے. کوئی سب سے پہلے جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد ہوتا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اقلیتوں کے حقوق بڑے اچھے سے بتا دیے کہ اقلیتوں کا تحفظ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا، اللہ اسے اس سے بھی محروم کر دے گا. اب اقلیتیں جب رہ رہی ہیں، ان اقلیتوں کے اندر معاملات ظاہر ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی معاشروں کے اندر. ان اقلیتوں کے اندر پاکستان میں ایک مصنوعی طور پہ اقلیت شامل کر دی گئی جسے ہم قادیانی کہتے ہیں تو ان کا حکم تو کچھ اور ہے، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. لیکن اگر کسی قادیانی کو کہ اس کی جاب پلیس پہ، اس کے کاروبار پہ، اس کی دکان پہ، اس کو راہ چلتے ہوئے کوئی قتل کر دے، اس قتل کا کوئی جواز ہے؟ اس قتل کا تو کوئی جواز نہیں ہے. بلا شبہ قادیانی کافر نہیں ہے، وہ مرتد ہے. جی. کیونکہ انہوں نے اسلام کی ایک بدیہی ضروری چیز کا انکار کیا ہے. جو کسی اسلام کی ضروری بدیہی چیز جو بغیر کسی غور و فکر کے ہر بندے کو ہی سمجھ آئی ہوئی ہے، جو ایسی کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. نماز کا قید میں مانتا ہی نہیں نماز کو، یہ بندہ مرتد ہے. وہ کہتا ہے میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، یہ مرتد ہے. وہ کہتا ہے میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہ بندہ مرتد ہے. اور مرتد یہ کفر کی سب سے آخری ڈگری ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے کفر کی ڈگری کوئی نہیں ہے. ہر کافر کو، یہودی عیسائی کو، ہندو کمیونسٹ بدھ مت مجوسی کو اسلام میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. لیکن مرتد کو زندہ رہنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. گنجائش نہیں ہے. اس سے توبہ کروائی جائے گی، اور یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام میرا یا آپ کا نہیں ہے. ذاتی حیثیت میں نہیں. یہ ذاتی حیثیت میں نہیں، نہ جماعتی حیثیت میں، نہ ذاتی حیثیت میں، نہ جماعتی حیثیت میں. ٹھیک ہے. یہ صرف حکومت کا کام ہے. جس کے پاس اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، یہ اس کا کام ہے. وہ ان سے توبہ کروائے گی. اگر وہ توبہ کر لے اپنے ارتداد سے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. توبہ نہیں کرے گا تو اس کو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. ان کے وہ ایک دوسرے کے دفتر میں آتے جاتے تھے. جب ایک دوسرے کے علاقے کے قریب چلے جاتے تھے نا، وہ ایک دن ایک صحابی دوسرے کے گئے تو دیکھا اس کے دفتر میں بندہ بندھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیوں بندھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، یہ مسلمان ہو گیا، پھر یہودی ہو گیا دوبارہ. تو آپ تشریف لائیں. انہوں نے کہا میں تو آپ کے دفتر میں نہیں آؤں گا جب تک اس کا سر نہیں قلم کیا جاتا. انہوں نے کہا سر قلم کرنے کے لیے باندھا ہوا ہے، آپ تشریف لائیں. انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے قتل کرنے کا، میں نہیں بیٹھتا ادھر. قتل کرو. اس کو قتل کروایا پھر بیٹھے. صحیح. تو ان کو تو زندہ چھوڑنے کا حق نہیں، لیکن یہ انفرادی یا جماعتی کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. اگر حکومت نہیں کرتی، اللہ کے ہاں جواب دہ وہ ہے. ٹھیک ہے. میں اور آپ جواب دہ نہیں ہیں. لیکن میں اور آپ، ہم قتل تو نہیں کر سکتے ایسے لوگوں سے، لیکن سوشل بائیکاٹ تو کرنے کا حق رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے بس میں ہے. اگر ہم سوشل بائیکاٹ ہماری عوام ان لوگوں سے نہیں کرتی تو اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کی عدالت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے ایک متصل بات ہے. معاشروں میں رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، ذاتی دشمنی بھی بن سکتی ہے. اگر کوئی مسلم اقلیتوں میں سے کسی ایک کافر کو قتل کرتا ہے، یا کوئی مسلمان کسی قادیانی کو راہ چلتے مار دے، قتل کر دے اسے، تو قصاص کے اندر اس مسلمان کے اوپر کوئی دیت، کوئی قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا؟ اسلام اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جی بلا شبہ اسلام مکمل دین ہے. قیامت تک آنے والا کوئی مسئلہ، کوئی جدید سے جدید مسئلہ پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے جس کا حل کتاب و سنت میں نہ ہو، موجود نہ ہو. تو ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے، پڑھے، سمجھے. تو جس نے سمجھنا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی کیا رہنمائی ہے. اسلام زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر موڑ پر، ہر قدم پر ایسی عالی شان رہنمائی کرتا ہے جس سے اچھی رہنمائی دنیا کے کسی قانون میں اور کسی دین میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مل سکے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں لکھی ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوام. اقوام اسم تفضیل کا سیکھے کہ یہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر
اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، بالکل جیسے سیدھا رستے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دنیا میں. تو اسلام میں اگر کوئی بندہ غیر مسلمان اس کو قتل کر دیتا ہے تو کافر کے قتل میں قصاص نہیں ہے، ٹھیک ہے. قصاص نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتل مسلم بکافرن، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. البتہ دیت ہوتی ہے، صحیح. دیت ہوتی ہے کافر کی. اگر تو وہ حربی کافر ہے تو پھر تو دیت بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو اجر ملے گا اس مسلمان کو جو قتل کر رہا ہے اس حربی کافر کو. بالکل. لیکن اگر وہ مستامن ہے، ذمی ہے، وہ مسلمان حکومت کی اجازت سے رہ رہا ہے، پھر اس کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کی دیت ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے اس دیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے. سورہ نساء کی 90 اور 91 نمبر آیت میں وہ دیت بھی بیان کی ہے کہ وہ دیت دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو. فدیت مسلمۃ الی اہلہ. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا عبید بھائی، میں نے آپ کو انتظار کرایا. دہشت گردی، انتہا پسندی، یہ اپنے آپ میں از خود ایک بہت بڑا فتنہ، اور اس میں اس کی کئی ساری ڈائمینشنس ہیں، لیکن ہمارے آج کے موضوع کے لحاظ سے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ اس پہ مجھے امید ہے ایک اچھا جواب دیں گے. سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے اور عدم برداشت اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ڈوپامین جو ایک ہمارے ہے، اور موڈ سوئنگ جو ہوتی ہیں چیزیں اس کو لے کے مسلمان کی بے توقیری کرنا، اس کو گالی گلوچ کرنا، اس کو فسق و فجور اور اس کے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بھی انتہا پسندی میں آتا ہے یا یہ کچھ چھوٹے لیول کا گناہ ہے، اور اس پہ کیا ہوگا اور کیسے روکا جائے اس سے؟ دیکھیے، مسلمان کو گالی دینا یہ تو گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. لیکن جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہے بات، وہ جیسے بلانا سلام دعا، لیکن نہیں گالی سے وہ تیری ایسے کر کے، اس پہ بھی ذرا ایک مسلمان کی حرمت اور عزت کی توقیر کعبہ کی حرمت اور عزت کی توقیر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف کعبہ کی حرمت اور عزت اور اس کی توقیر ہے، کتنے مطلب ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جب کعبہ کے حدود حرم کے اندر ہے تو آپ جو ہے کسی سے لڑیں نہ، وہ نہ کریں. اور ایک مسلمان کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسلمان کو جو ہے وہ گالی دے رہے ہیں، آپ ایک مسلمان کو تان و تشنیع کر رہے ہیں، پھر تان و تشنیع ایسے معاملات میں کریں حسب کے اندر، نسب کے اندر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام رسمیں توڑ کے چلے گئے ہیں. یہ تمام امور گناہ کبیرہ کے اندر آتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں، ان کو آپ گناہ کبیرہ کے اندر تصور کریں. اور پھر آپ اگر اس سے لڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کا درجہ ہے. اگرچہ وہ کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہی ہے، لیکن ایک گناہ کو کفر کے ساتھ تعبیر دے دینا، ایک کافرانہ عمل کے ساتھ تعبیر دے دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو سوشل میڈیا اس وقت ہمارا اتنا ٹاکسک ہو چکا ہوا ہے، اتنا ٹاکسک ہو چکا ہوا ہے کہ واللہ العظیم مجھے تو سوشل میڈیا پہ جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. آپ کبھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے پوسٹ کے کمنٹس پڑھنا شروع کریں. صلاح الدین بھائی، اتنے خطرناک، اتنے گندے، اتنے غلیظ کومنٹ لوگوں نے کیے ہوتے ہیں کہ واللہ العظیم وہ پڑھ کے ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے نا اس کا وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے. اور آپ تصور کریں کہ کیا ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کیا ایک مسلمان یہ بات کر سکتا ہے؟ اب وہ کبھی لائیو میچ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لائیو میچ کے اندر جو لوگ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، فحش کومنٹس، اس کو روکا کیسے کالی جا سکتا ہے کومنٹ، اس یہ چیز سب کو؟ چیزیں جو ہیں یہ نا ایک مزاج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوا ہوا ہے. تو یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے. یہ اگر روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی آپ کو ہلکی سی کٹ مار کے چلا گیا تو جب تک آپ شیشہ نیچے کر کے اور گاڑی ساتھ ملا کے اور تسلی نہیں کوئی 10-15 اس کو گالیاں نہ دے دیں، یا بعض اوقات تو لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ گاڑی آگے لگا کے اتار کے اس کو جب تک 2-4 لگا بھی نہ دیں اس وقت تک ان کو سکون ہی نہیں آتا. تو یہ ایک عمومی مزاج ہمارا بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی انا کو بہت زیادہ، انا کے اوپر بہت فوکس کرنا شروع کر دیا. اور پھر ہماری میڈیا انڈسٹری ہے، جو ہمیں موویز دکھائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر جو جتنا کنٹوٹا ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ ولن ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس کے لوگ عزت کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہماری میوزک انڈسٹری ہے، اور میوزک انڈسٹری کے اندر خاص طور پہ جو بھی ریسنٹلی جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، جو ہپ ہاپ سانگز ہیں، ابھی جو ایک جو ہے وہ مشہور سنگر تھا جو مارا بھی گیا، اور اس کے آپ گانے دیکھیں، گانے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی تو بندوق پھاڑ لے تو فلاں پھاڑ لے تو پھاڑ لے تو مار دے تو کر دے. تو یہ سب چیزیں اوور آل ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں. پھر آپ ہمارے جو پوش سکولز ہیں لاہور کے، پوش ترین سکولز
پوش ترین اسکولس کی بات کر رہا ہوں میں, elite نام نہیں لے class رہا کے کسی ہیں۔ اسکول کا. آپ وہاں پر جا کے دیکھیں, وہاں پہ بچے جب کوئی پیرنٹس ڈے ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ گنے لے کے آئے ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح کا کلچر پروان چڑھا رہے ہیں؟ آپ موویز کو دیکھیں, موویز میں اب تو موویز کے اندر باقاعدہ طور پر آر ریٹڈ موویز آنا شروع ہو گئی ہیں جو تشدد کو باقاعدہ دکھا رہی ہیں. وہ باقاعدہ طور پہ آپ ذہن سازی کر رہے ہیں لوگوں کی اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر آپ اس کو عام کر رہے ہیں. تو ایک تو پہلے ہمارے لوگوں کے اندر تربیت کا انتہا درجے کا فقدان ہے, پھر اللہ کا تقوی اور ڈر ویسے ہی لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے پھر اللہ کو دیکھیں گے, یا جب مریں گے تو تب اللہ کو دیکھیں گے, وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. اوپر سے آپ ایسا مٹیریل, آپ اس طرح کا کنٹینٹ آپ سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کے اندر آپ لے کے آ رہے ہیں. میرے خیال سے جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آزادی ہے وہ کنٹرول ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہمارے سائبر لا ہیں ان کو بہت افیکٹولی کام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جب وہ اور اگر اس سے کوئی متاثر ہے تو اسے اپیل کرنی چاہیے اور قانون کی خلاف ورزی ہے, اور ایسے لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو ان سے عبرت ہو. تو اس کے اوپر سائبر لاز کے اوپر بہت شدید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور تربیت کی تو سے بھی زیادہ ضرورت ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. جی اس میں جی سب سے زیادہ ضرورت تو ہے بچپن سے. ہمارے ملک میں اداروں کے اندر تربیت کا نام و نشان ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. تربیت ہے ہی نہیں, کسی قسم کی تربیت نہیں ہے. بالکل ہمارے نصاب میں تربیت کا وجود ہی ختم ہے. بالکل ایسے پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارے کے سارے نصاب ہمارے تعلیمی تربیت سے محروم ہیں, خالی ہیں تربیت سے. جب تک اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا اس کی, صرف یہ جو لاز ہیں یہ سوشل میڈیا کے, ان کو سخت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا. بالکل یہ نہیں ختم ہونا. ٹھیک ہے, ہمیں بچپن سے ابتدا سے اپنے بچوں کی تربیت والا ماحول بنانا چاہیے. اس حوالے سے حساس ہونا پڑے گا, اپنے نصاب بدلنے پڑیں گے, نصاب کے اندر تربیت والی چیزیں شامل کرنا پڑیں گی, اور پھر لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا ساتھ ساتھ کہ یہ جو تم گالیاں دیتے ہو نا سوشل میڈیا پر, یہ تمہاری گالی نوٹ ہو چکی ہے, اور کل قیامت کے دن یہ گالی تلے گی. یہ گالی آپ بیت اللہ کے اندر چلے جائیں, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لیں, دروازے کے ساتھ چمٹ جائیں اور خرب مرتبہ کہیں یا اللہ میں نے گالی دی تھی, میری توبہ, مجھے معاف کر دے. یہ نہیں معاف ہوتی. اللہ اکبر. اس گالی کا رب کی عدالت میں حساب ہونا ہے, اور نیکی دے کر حساب ہونا ہے. گالی کے بدلے میں نیکی جانی ہے, ایک نیکی نہیں. وہ جتنی بڑی گالی تھی, اس گالی سے جتنا بڑا اس کا نقصان ہوا ہے, اس کے نقصان کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں وہ اس کو دے دی جائیں گی. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں, ایسے لوگوں کے پاس نیکیاں, میرا خیال کوئی نیکی کے کام تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ تربیت ہی نہیں سرے سے. اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر اس کے جس کے خلاف انہوں نے گالی نکالی یا کمنٹ کیا ہے گندا گلیز, اس کے گناہ لے کر وہ اس کے اوپر ڈال کر اسے جہنم میں جھونکا جائے گا. اللہ اکبر. بڑا سنگین معاملہ ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل صحیح, یہ والا مسئلہ نہیں. اچھا, یہ اس طرح کی ساری چیزیں عصبیت سے پروان چھڑتی ہیں شیخ صاحب. تو عصبیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تو یہ کہا تھا کہ ساری عصبیتیں ختم کر دی گئی. تو یہ جو ہمارے رنگ, نسل, زبان, کلچر, تہذیب, صوبے, علاقائی جو تعصبات ہیں, ہم ان سے بالاتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ بات کریں اور پھر ہم اپنے پروگرام ان سارے تعصبات سے بالاتر ہونے کے لیے سب سے پہلے تو دینی تعلیم کی ضرورت ہے. یہ تعصبات جو ہے نا ہمارے معاشرے میں, یہ صوبائی تعصبات ہیں, یہ لسانی ہیں, یہ فرقہ وارانہ اور نسل سیاسی کے ہیں, یہ فرقہ واریت کے ہیں. ان کی سب سے بڑی بنیاد دین سے دوری ہے. ٹھیک ہے, دین سے لا علمی اور جہالت ہے. جتنا زیادہ بندہ دین کے قریب آتا چلا جاتا ہے, دین کی سمجھ اس کو آتی چلی جاتی ہے, اتنا زیادہ ان برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جتنا زیادہ دین سے دور ہوگا, ان برائیوں کا وہ حصہ ضرور بن کے رہے گا, پھر اس کو کوئی شے نہیں بچانے والی. تو ایک تو ہمیں اپنی دینی علم میں, دینی رہنمائی لینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اپنا علم اضافہ کریں, علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں, دروس میں بیٹھیں, خطبات میں پہلے جائیں. یہ نہیں احسان چڑھانے کے لیے نہ جائیں کہ احسان چڑھا دو رب کا, جمعہ پڑھ کے آ گئے ہم. یہ نہیں, جمعہ خطبہ جمعہ اس لیے نہیں ہوتا, وہ تربیت اور اصلاح کے لیے ہوتا ہے, سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. جائیں, سیکھیں, سیکھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں, اس کے لیے وقت نکالیں اپنی 24 گھنٹوں میں سے. ٹھیک ہے, یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. دنیا تو جتنی بھی ہم نے کما لی وہ تو ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس میں تو 3 چادروں کے سوا کوئی شے بھی نہیں جانی. لوگوں نے گھڑی بھی ہاتھ سے اتار لینی ہے, جوتا بھی اتار لینا ہے, کچھ بھی نہیں, انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی اتار لینی ہے, وہ بھی نہیں ساتھ جانے دینی. 3 چادریں ساتھ جانی ہے. کیا کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ جو آخرت کے لیے
کام آنے والی چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کے لیے ہمارے پاس نہ سوچ ہے، نہ اس کے لیے کوئی کام ہے، نہ اس کے لیے کوئی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. صحیح. تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اور علم کے اضافے کی صورتیں میں نے بتائی ہیں. علماء کی مجلسیں اٹینڈ کریں، خطبات اٹینڈ کریں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں، صحابہ کی سیرت کی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ الرحمن. اور یہ جتنا جو ہے نا سوشل میڈیا کے اندر گند، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. صرف مثبت حد تک اس کو دیکھیں، باقی اپنا ان چیزوں کے لیے ٹائم دیں. صحیح. تو انشاءاللہ الرحمن ہم اور ہماری نسلیں وہ اس سارے فتنے سے اور اس شر سے، ان سارے تعصبات سے، جاہلیت سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ احباب کے وقت دینے کا. اللہ آپ کے مال جان میں برکتوں کا نزول فرمائے. ناظرین کرام، جاہلیت، امن پسندی، انتہا پسندی، نفرتوں کا جو عروج ہے، عدم برداشت ہے، اس حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ عمیق اور مشعل راہ بننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے فتنے سے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کے گھر والوں کو بچا کے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امن کا گہوارہ اس ملک کو بنا دے، اور اس ملک کے جتنے دشمن ہیں اللہ ان کو نصف و نابود فرما دے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے نئے مہمانوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.